خواتین کے لیے نمونہ ہے، اس لیے ان کے مقام نازک کا احساس دلایا گیا ہے ان الفاظ کے ذریعے سے۔ اب امت کی خواتین کو اور عام لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، اتنے بلند مرتبے والی خواتین کہ انبیاء کے بعد یوں کہیے کہ صحابہ کرام کا رتبہ بڑھا، اور صحابہ کرام کے بعد یوں کہیے کہ پوری دنیا کی خواتین کو لے لیجیے تو پوری دنیا کی خواتین میں سب سے بڑا رتبہ ان خواتین کا ہے۔ ان کو اگر یہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ سزا بھی ہے تو امت کے لوگوں کو کتنا ڈرنا چاہیے اس حوالے سے۔ اب حجاب کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے ایک حکم اس مقام پر آیا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، ازواج مطہرات، لستن کا احد من النساء، تم عورتوں میں سے کسی عام عورت کی طرح نہیں ہو، تمہارا رتبہ بہت بڑا ہے۔ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، تو گفتگو میں نرمی اختیار نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو جس کے دل میں کوئی کھوٹ ہے، مرض ہے، وہ لالچ میں مبتلا نہ ہو جائے، کوئی برا خیال اس کے دل میں نہ آ جائے۔ وقلن قولا معروفا، اور بات کرو بھلے طریقے پر۔ اب یہ ہے ایک خاتون کے لیے کہ جب وہ غیر محرم مرد سے بات کرے تو گفتگو اتنی نرم نہ ہو کہ کسی کے دل میں برا خیال پیدا ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ بس زبانی پر اتر آئے۔ وقلنا قولا معروفا، اور بات کہو بالکل درست، غیر مہذبانہ انداز نہ ہو، لیکن ایسی نرمی نہ ہو بات میں کہ کسی کے دل میں برا خیال پیدا ہو جائے۔ اب یہ ساری پابندی لگائی جا رہی ہے اس لیے کہ لوگوں کے دلوں کو پاک صاف رکھا جائے، زنا کے دروازے کو بند کر دیا جائے بالکل۔ 100 مرد بیٹھے ہوں، 50 مرد ان کے قریب سے گزر جائیں، کچھ احساس نہیں ہوتا، یہ فطرت میں ہے، لیکن ایک عورت گزر جائے تو مڑ کر دیکھنے کا خیال آتا ہے۔ تو عورت کی آواز میں بھی یہ شیرینی اللہ نے رکھی ہے کہ اس کے نتیجے میں کسی مرد کے اندر برا خیال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ایک عورت کے لیے کہا گیا کہ جب وہ غیر محرم سے بات کرے تو آواز میں ایسی نرمی نہ ہو کہ کسی کے دل کے اندر برا خیال پیدا ہو جائے۔ وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور پچھلے زمانے جاہلیت کے بناؤ سنگار کا اظہار کرتی نہ پھرو۔ واقمن الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ وآتین الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وآتین اللہ ورسولہ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہ دوسری بات اس مقام پر آئی حجاب کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے۔ عورت کا اصل دائرہ کار اس کا گھر ہے، مردوں کو باہر کے کاموں کا ذمہ دار شریعت نے بنایا۔ وہ جو مامتا درکار ہے بچوں کی پرورش کے لیے وہ عورت میں رکھی گئی۔ پھر عورت کو اللہ تعالیٰ نے فطرت کمزور بھی پیدا کی تو اس کو گھر کی ذمہ داری عطا کی گئی، گھر کی ملکہ بنایا گیا ہے، اور اس کا اصل دائرہ کار گھر میں بیان کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی میں، آپ نے فرمایا کہ عورت چھپائے جانے کے لائق ہے، باہر نکلتی ہے تو شیطان طاق میں لگا رہتا ہے، اور وہ اللہ کی رحمت کے قریب اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب وہ گھر کے اندر ہوتی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ عورت کی وہ نماز ہی پسندیدہ ہے جو وہ گھر میں ادا کرتی ہے۔ یہ ساری پابندی اس لیے کہ عورت کی عزت اور اس کی شرم و حیا کو محفوظ رکھا جائے اور پاکیزہ جذبات کو معاشرے میں پروان چڑھایا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ احکامات ازواج مطہرات کے لیے، بات غلط ہے۔ کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، کیا یہ حکم بھی ازواج مطہرات کے لیے فقط ہوگا، امت کی خواتین کے لیے نہیں ہوگا؟ یہ بات بہت غلط ہے۔ جب ان کو ہے جو اتنی پاکیزہ خواتین تھی تو باقی عورتوں کو کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، کہ اللہ تم سے ناپاکی کو دور فرما دے، ویطہرکم تطہیرا، اور ہر طرح سے خوب پاک فرما دے۔ تمہیں امت کی عورتوں کے لیے نمونہ بننا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف فرما دے۔ یہاں اشارہ کہ اہل بیت میں اولاً ازواج مطہرات شامل ہیں، یہی بات آئی تھی سورہ ہود آیت نمبر 73 میں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد رکھو اسے جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت میں سے تلاوت کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ حکمت سے مراد مفسرین نے لیے سنت، احادیث مبارکہ۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بھی ہے اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کا فہم عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔